ہفتے میں نے آپ لوگوں سے عرض کی تھی کہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ایسا کون سا اقدامات ہمیں اٹھانے چاہیے جس سے ان کی مدد کی جائے۔ ابھی کوئی راستہ ہموار نہیں ہے، تو اس لیے ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ صدقات دیں، زیادہ سے زیادہ ان کے لیے دعائیں کریں، زیادہ سے زیادہ ان کے لیے روزے رکھیں۔ کتنا ہم نے عمل کیا اس پر، کتنا ہم نے عمل کیا اس پر؟ ارے بھائی بولو، عمل کیا کہ نہیں کیا؟ نہیں کیا۔ آواز صاف بتا رہی ہے کہ آپ عمل نہیں کیا۔ ذرا آنکھ بند کر کے سوچو، وہاں آپ کا یا میرا بچہ ہوتا تو، وہاں آپ کا یا میرا بھائی ہوتا تو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، یہ ہم پر فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کم سے کم مسلمان جو بھائی ہے، اس حیثیت سے ہی ان کے لیے دعائیں خیر کر دو، اس حیثیت سے ہی اپنی جیبوں سے صدقات کو نکال دو، اس حیثیت سے ہی جو جن کو اللہ نے ہمت اور طاقت دی ہے روزے رکھ لو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آنے سے پہلے ہم پر ان کی وہ وقت آ جائے، ایسا نہ ہو۔ اللہ کے لیے ایسا مت کرو، اپنے آپ کو جگاؤ، اور یہ بیکار کی فضول کی باتیں نیٹ پر اور سوشل میڈیا پر لکھنا بند کر دو کہ ہمیں جہاد کرنا ہے اور یہ کرنا ہے اور فرق، جو کرنے کی چیزیں پہلے وہ کر لو، جب اس کا وقت آئے گا تب دیکھی جائے گی۔ تو آج سے تہیہ کرو، جس کو اللہ نے جتنی حیثیت دی ہے وہ ہر نماز کے بعد صدقہ نکالے گا۔ اللہ کو کوانٹٹی نہیں چاہیے، اللہ کو کوالٹی چاہیے۔ جس کی حیثیت 2 روپے نماز کے بعد دینے کی 2 روپے دے، جس کی حیثیت 10 روپے دینے کی 10 روپے دے، جس کی حیثیت 100 روپے دینے کی ہے 100 روپے دے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلا فریضہ ہم پر یہ ہے، ہمارے مسلمان بھائیوں کا۔ پرسوں ترسوں کتنا بڑا حادثہ ہوا، سارا عالم گونگا اور بہرا بیٹھا ہوا ہے، بن گیا ہے گونگا اور بہرا، کیونکہ یہ حملہ مسلمانوں کے بچوں اور ماؤں پر تھا۔ یہ حملہ صحنیوں کے ماں اور بچوں پر نہیں تھا، پورا کا پورا اسپتال اڑا دیا گیا۔ 1000 لوگ وہاں پر شہید ہوئے، جس میں سینکڑوں بچے اور سینکڑوں مائیں ہماری شہید ہوئی ہیں، اور پورا عالم خاموش تماشا بنا ہوا ہے، کیونکہ ہمیں مرغیوں کا جھنڈ سمجھ لیا گیا ہے، کیونکہ ہمیں مرغیوں کا جھنڈ سمجھ لیا گیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے ایمان کامل نہ ہونے کی وجہ ہے، اللہ سے محبت نہ کرنے کی وجہ ہے، اللہ سے دور لگانے کی وجہ ہے۔ اگر یہی حملہ یہودیوں اور صہیونیوں کے ہاسپٹل پر ہو جاتا، منبر سے بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، غزہ صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہوتا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ سراسر مسلمانوں کے ساتھ ناانصافیاں ہیں۔ مسلمانوں کو دوسری آنکھوں سے دیکھنے کا نتیجہ ہے۔ میں پھر ان کو برا نہیں کہوں گا کہ صرف ہمارے ایمان کامل نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم قصائی کی دکان میں مرغیوں کی طرح ایک جال میں پنجرے میں بند ہیں، جس کا نمبر آتا ہے وہ کٹتا ہے، اور سینکڑوں اور ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں ہم بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا نمبر نہیں آئے گا۔ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ قصائی اس پنجرے کو پورے کو خالی کر چکا ہوتا ہے۔ اپنے اندر ایمان اور خون میں جو تازگی ہے ایمان کی، اس کو جگاؤ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم نکلو اور بندوقیں اور تلواریں نکال لو اور نکل جاؤ باہر۔
لیکن جو اللہ نے ہمیں حیثیت اور توفیق، جو ہمت اللہ نے فراہم دی ہے، اس کی حیثیت سے کم روزے رکھ دو میرے بھائی، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگ لو، اپنی جیبوں سے صدقات کو نکال دو، ان کے لیے دعا کر لو، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ آج میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں جتنی نیوز میں نے پڑھی ہے، کوئی ایڈز، کوئی بھی میڈیکل ایڈ وہاں نہیں پہنچ پا رہا ہے، کوئی بھی کھانے پینے کی چیز وہاں نہیں جا رہی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ چاروں طرف سے اسرائیل نے گھیرا ہوا ہے، اور ایک طرف سے مصر کی جو سرحد پڑتی ہے وہ بھی کھل نہیں رہی ہے۔ میں نے کل ہی نیوز پڑھی ہے، معتبر نیوز پڑھی ہے، معتبر چینل کی نیوز پڑھی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے جو بے ہوشی کا انجیکشن دیا جاتا ہے آپریشن کے لیے، وہ ختم ہو چکے ہیں، اس کے بنا وہاں پہ آپریشن ہو رہے ہیں بچوں کے اور ماؤں کے اور بھائیوں کے ہمارے۔ میرے بھائی، اللہ کے لیے جاگ جاؤ، اللہ کے لیے جاگ جاؤ، ان کے لیے دعائیں کر لو۔ یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا، ارے دعائیں کرنا تو ہاتھ میں ہے نا، جیبیں تو ہمارے بازو میں لگی ہے نا، صدقہ دینے کے لیے تو جیبیں ہے نا، روزہ رکھنے کے لیے اللہ نے ہمت تو دی ہے نا۔ اپنے ایمان کو تازہ کر لو، اپنے ایمان کو تازہ کر لو، خدا کے لیے جاگ جاؤ، اللہ کے لیے صدقات کر دو، اللہ کے لیے روزے رکھ لو، ان کے لیے مانگ لو۔ کیسے ان پر رات دن گزر رہے ہیں، کوئی گھنٹہ کوئی سیکنڈ خالی نہیں جاتی جب ان پر بمباری نہیں ہو رہی ہو۔ ایک شخص ایسا جس کے 20 آدمی پورے پریوار میں ہیں، سب کے سب اڑا دے گئے، جس میں اس کے 3 بچے بھی شامل تھے، کیا اس پہ گزری ہوگی؟ ایک 6 مہینے کا بچہ جس کے 25 افراد گھر کے اڑا دیے گئے، وہ بچہ اکیلا تنہا ہے۔ اور عالم انسانیت خاموش تماشا بنی ہوئی دیکھ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قتل عام کسی صہیونی، کسی نصرانی کا نہیں ہے، یہ قتل عام تمہارا اور ہمارا ہے۔ کلیجہ ہاتھ میں آتا ہے جب نیوز پڑھی جاتی ہے۔ تو بھائی اللہ کے لیے، میں نے پچھلے ہفتے بھی آپ سے بات عرض کی تھی، جس کو اللہ نے ہمت اور طاقت دی ہے روزے رکھنے کی، خدا کی قسم ایسا اجر اللہ عطا فرمائیں گے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ جس کو اللہ نے صدقات دینے کی ہمت دی ہے اور صدقات دے دیں، اور جس میں اتنی بھی ہمت کی تو رو کے اللہ سے گڑ گڑا کے ان کے لیے دعائیں مانگیں، اور ان کے لیے دعائیں خیر کریں۔ اللہ رب العزت چاہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ بس حکم دے دیتا ہے جب چاہتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو بھائی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اپنی زندگی میں درود شریف کو عام کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہ حدیث کبھی سنا رہا ہوں میں، جو شخص 1000 مرتبہ روزانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا، جب تک دنیا سے نہیں جائے گا، جب تک کہ جنت کو اپنے اوپر واجب نہ کر لے۔ تو جنت کسے کسے چاہیے؟ بس اتنا کو چاہیے؟ ارے جنت کسے کسے چاہیے؟ ہاتھ اٹھاؤ، سب کو چاہیے نا۔ اپنی زندگی میں درود شریف کو عام کر لو، اور سب سے اچھی درود بتاؤ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے پتا ہے 1000 مرتبہ کا وقت آپ کا نہیں ہے کیونکہ بزی ہے دنیا میں، اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم بمشکل 10 سے 15 منٹ 20 منٹ لگیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔